السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکیہ میں داخل ہوا، بعد میں ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان نے اس نے راجہ پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کر دیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا اور راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل از مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا دوستو، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے اساتذہ کی محبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت و تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی پراپر اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے ایک آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پشت پر، پیٹھ پر بیٹھ کر فتح کرائی تھی، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ کیسے کمانڈر ان چیف تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے حارث بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے گورنری واپس لے لی، آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے ہمس، جسے انگلش میں ہمس کہا جاتا ہے، اس کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بنایا، ایک مکمل جوڈیشری سسٹم، عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاونیاں بنائیں، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ جو ہے، ڈپارٹمنٹ، وہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری بھی کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے
کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی سٹیمپ مہر پر لکھا ہوا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے تھے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور نیچے سو جایا کرتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے، آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ جب کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اس سے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ایک مخصوص گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا ریفائن آٹا نہ کھانا، دربان نہ سیکورٹی گارڈ نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پتہ فکرہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی دوستوں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، اسلام کی سب سے بڑی خاصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پہ پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، خدارہ حکمرانوں کے کانوں تک اس ویڈیو کو ضرور لے کے جائیں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی حکمران کی زندگی اور اس کا دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔